اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ گرامی قدر سامعین حضرات، آج بحمد اللہ تعالی 11ویں جمعۃ المبارک کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے وافر حصہ نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعہ پر بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد اپنے دادا مکرم جناب عبد المطلب کی آغوش میں آ گئے اور 8 سال کی عمر کو آپ پہنچے تو آپ کے دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے اور بستر مرگ پر جناب عبد المطلب نے اپنے 2 بیٹوں زبیر بن عبد المطلب اور جناب ابو طالب بن عبد المطلب کے ذمے آپ کی کفالت لگائی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو آپ کے دادا یاد ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پیچھے کھینچ رہی ہے تار، کیوں کھینچ رہی ہے؟ خدا بخش کہاں گیا؟ آپ غائب ہو گئے نا، عجیب انتظام ہے۔ بس ٹھیک ہے، صرف پیچھے پڑی ہوگی ساری۔ کہاں پہنچی تھی بات؟ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے دادا آپ کو یاد ہیں؟
آپ نے فرمایا کہ جب میرے دادا کی وفات ہوئی تو اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔ تو یہ روایت قوی ہے کہ آپ کے دادا کی وفات کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال۔ ام ایمن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد محترم کی جانب سے ترکے میں ملی تھی، لونڈی ام ایمن، وہ کہتی ہیں کہ جب آپ کے دادا فوت ہوئے تو آپ پلنگ کے ساتھ کھڑے ہو کر رو رہے تھے دادا کی وفات کے اوپر۔ اور جناب عبد المطلب کی زندگی میں منصب سقایا، حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب، یہ جناب عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عباس کے ذمے تھی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ اور جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب، سقایا کا منصب جناب عباس کے پاس رہا۔ اور 8 ہجری میں جب مکہ المکرمہ فتح ہوا اور اس خطے کے اوپر حکمرانی اسلام کی آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب سقایا حضرت عباس سے لیا نہیں بلکہ حضرت عباس کے ذمے ہی رکھا۔ یہ بات چلو ضمناً آ گئی ہے، شاید پھر کبھی بیان نہ ہوتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو طالب اور حضرت زبیر کی کفالت میں آ گئے۔ اور جناب ابو طالب خود عیال دار آدمی تھے، بچے زیادہ تھے اور مالدار نہیں تھے۔ عیال دار تھے، مالدار نہیں تھے، بچے زیادہ تھے لیکن معاشی حالت کمزور تھی۔ اور یہ کیفیت ہوتی کہ اگر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے تو آپ کے بچوں کی بھوک نہیں مٹ سکتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کے گھر میں آئے تو جب اکٹھے کھاتے، جس دن ابو طالب کے بچے اور حضور اکٹھے کھانا کھاتے اس دن کھانا بچ جایا کرتا تھا، اور جس دن حضور نہ ہوتے اس دن کھانا کم پڑ جاتا تھا۔ تو ابو طالب کہتے میرا بیٹا تو بڑا مبارک بیٹا ہے۔ ابو طالب آپ کے سگے چچا ہیں، باقی سگے نہیں تھے، ابو طالب سگے تھے۔ تو ابو طالب نے آپ سے جو محبت کی وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کی، بے حد محبت کی، اور آپ محبت کا مرکز تھے۔ اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ ابو طالب نے حضور کو پالا، نہیں، یوں نہیں ہے، بلکہ ابو طالب کا گھرانہ حضور کی برکت سے پلا۔ ابو طالب تو سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو نا، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو، کہ جس دن ابو طالب کے بچے اکیلے کھاتے ہیں اس دن کھانا کم پڑ جاتا، اور جس دن میرا نبی ساتھ شریک ہوتا اس دن کھانا بچ جایا کرتا تھا۔ تو میرا یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ ابو طالب نے نہیں پالا، بلکہ میرے نبی کی وجہ سے ابو طالب کا گھر پلتا رہا۔ اور پھر آپ کے بچپن کے معجزات میں جناب ابو طالب کی پرورش میں جب آپ تھے، کفالت میں آپ جب تھے، تو اس وقت سیرت نگاروں نے بڑا عجیب معجزہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہوتے اور ابو طالب کی اولاد بھی بیدار ہوتی۔ جب ابو طالب کی اولاد بیدار ہوتی، وہ بچے بیدار ہوتے تو بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں کے اندر وہ چپیڑیں ہوتی ہیں نا، اور جس میں سے گر جاتے ہیں، بڑوں کی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب محمد جاگتے نا تو بال یوں سنورے ہوتے کہ ابھی تیل لگا کر کنگھی کر کے آئے ہیں، سوئے ہیں، اور آپ کی آنکھیں اس طرح تر و تازہ ہوتی کہ ابھی سرما لگایا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا، اور یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے
کہ صبح کے ناشتے میں، صبح کے وقت جو کھانا آتا اس کو ناشتہ ہم بولتے ہیں، اس وقت کھانا کم ہونے کی وجہ سے چھینا جھپٹی ہوتی بچوں کے درمیان. تو جب یہ چھینا جھپٹی ہوتی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت یہ تھی کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک پیچھے ہٹا دیا کرتے تھے. ام ایمن کہتی ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی محمد کریم کو بھوک کی شکایت کرتے نہیں دیکھا، نہ چھوٹی عمر میں نہ بڑی عمر میں. تو یہ میرے نبی کی سیرت ہے. ساڑی پوزیشن لے لیے چوکیاں سب دن تصحیح. اور پھر جو یہ ماڈرن طریقے سے یہ جو جاہلیت جدیدہ آ گئی ہے، اس میں کھڑے ہو کر کھلایا جاتا ہے یا خود ڈال کر، جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ خود ڈال کر آؤ تو ادھر ڈالنے کے لیے گیا، پہلے کرسی اس نے سنبھالی ہوئی تھی، کرسی کے اوپر قبضہ تھا، ٹیبل کے اوپر قبضہ تھا، اب پلیٹ لے کر سالن ڈالنے کے لیے گیا ہے، واپس آیا تو کرسی کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے. ادھر جاتا ہے تو ادھر قبضہ، ادھر رہتا ہے تو ادھر قبضہ. تو ہمیں اس جہالت نے کیا دیا کہ انگریز نے جو گندا فیشن چھوڑا، جہاں سے کوئی گندی بلا آئی ہم نے اس کو اپنے گلے لگا دیا. اور بعض جگہوں کے اوپر کھانا کھڑے ہو کر کھلایا جاتا ہے، اس وقت تک حشر دیکھا کرو پگڑیاں بھی گر جاتی ہیں، پاؤں کے نیچے رل جاتی ہیں. ایک شادی کے اوپر فیصل آباد کے اندر میں لڑکپن میں شریک ہوا، کھانے اس دن توبہ کی کہ جس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر کھانا ہوگا میں زندگی بھر نہیں کھاؤں گا. اور اب بھی دل نہیں کرتا جہاں احترام نہ ہو، عزت کے ساتھ کھانا کھلانا نہ ہو. یہ سیرت نبویہ کے خلاف ہے بالکل ہمارا طرز عمل. اس نو پنجابی چنچا آکھو بے کھرلیاں جڑا تاں کھل مل کے چوکھرن واسطے رکھو چاہتے بات تو چھوڑ دو، جڑا ڈاڈا اس نے ادھر چاہ کے ادھر وگا دے تو بھاویں چاہ کے کھرلی نے وچ وگا دے. تو کئی دیگوں میں بھی آپ نے گرتے دیکھے ہوں گے. تو جناب ام ایمن کہتی ہیں کہ آپ نے زندگی بھر کبھی بچپن کی حالت ہو یا بڑے ہونے کی حالت میں ہو آپ نے بھوک کی شکایت نہیں کی ہے. بھوک کی شکایت، اور یہ کبھی محسوس نہیں ہوا کرتا تھا کہ آپ کی نظروں میں اشتہا ہے. تو ہمیں رسول اللہ کا اسوہ اپنانا چاہیے. ایک ٹائم بندہ کھانا نہ کھائے تو مر جائے گا؟ نہیں مرے گا، بلکہ اس کی صحت اور زیادہ اچھی ہو جائے گی. جو صبح اور شام کو کھانا کھاتا ہے درمیان میں نہیں کھاتا، آپ تجربہ کر لیں اس کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی. جو 3 ٹائم، یہ ٹائم کا کھانا نہیں ہے. کھانا اس وقت ہوتا ہے جب بھوک لگتی ہے کھاؤ، نہیں لگتی تو ہاں رات کے کھانے کے بارے میں آتا ہے، رات کا کھانا ضرور کھایا کرو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت سے وافر حصہ نصیب فرمائے. تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات تھے. پھر مکہ میں ایک قیافہ شناس تھا جو چہرہ مورا دیکھ کر، پاؤں وغیرہ دیکھ کر، ہاتھ کی ہتھیلیاں دیکھ کر پہچان لیا کرتا تھا، نسل کو پہچان لیا کرتا، بخت کو پہچان لیا کرتا. یہ قیافہ شناسی بڑی مشہور تھی. تو ابو طالب لے گئے اس کے پاس اور ایک دفعہ آپ کو دکھایا. تو اس کے بعد وہ کسی اپنے کام میں مصروف ہو گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب ابو طالب نے پیچھے ہٹا لیا. پھر وہ کہتا ہے جب اپنے کام سے فارغ ہوا کہ وہ بچہ کہاں گیا، وہ بڑا عظیم و شان تھا، مجھے دوبارہ دکھاؤ. تو جب ابو طالب کو تو بچپن کے حالات پہلے ہی سے پتہ تھے، تو جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں بائیں کر دیا اور اس کو نہ دکھایا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب ابو طالب کی محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انس تھا وہ بڑا عجیب انس تھا. مکہ کے اندر قحط پڑ گیا، شدید قحط پڑ گیا. قریش مکہ نے مشورہ کیا. کوئی کہتا لات اور عزا کے اوپر بھروسہ کرو جو ان کے بڑے بڑے بت تھے، اور کوئی کہتا نہیں منات سب سے بڑا بت ہے اس کے اوپر بھروسہ کرو، بتوں سے بارش مانگو. تو کسی نے کہا تمہارے اندر جناب اسماعیل کی نشانی موجود ہے، اس سے بارش کی دعا کرواؤ. تو فیصلہ ہوا
بھئی کون ہے اسماعیل کی نشانی؟ وہ جناب ابو طالب ہیں، ان کے گھر جایا جائے۔ وہ راوی کہتا ہے کہ قریش مکہ کا ایک وفد ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ جناب اندر سے ایک روایت میں جو لفظ ہے اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے، اندر سے ایک خوبصورت انسان نکلا۔ جناب ابو طالب یہ گھرانہ ہی بڑا خوبصورت تھا، اور اس میں تہمت بندھی ہوئی ہے، قمیص نہیں ہے، خوبصورت انسان نکلا، اور اس انسان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ نکلا۔ راوی یہ کہتا ہے گویا سورج طلوع ہو گیا۔ ابو طالب پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو؟ قحط پڑ گیا ہے، قحط کی وجہ سے آپ کی قوم پس رہی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں، آپ تو جناب اسماعیل کی اولاد میں ہیں، آپ ان کی نشانی ہیں۔ تو ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا، کعبہ کی دیوار کے ساتھ، کہ آپ اللہ سے مانگیں۔ اور پھر آسمان کی طرف لوگوں نے دیکھا، بادل کا نام و نشان نہیں تھا، یہ بچپن کی حالت ہے، اور حضور نے انگلی اٹھا کر اللہ سے بارش کی دعا کی، اتنا بارش برسا کہ مکہ کی زمین جل تھل ہو گئی۔ تو یہ میرے نبی کا معجزہ ہے بچپن کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر انہوں نے دعا کی۔ اور پھر ابو طالب نے کچھ واقعات بھی، اس کے اوپر کچھ اشعار بھی پڑھے تھے، وہ بھی سیرت کی کتابوں میں ہیں۔ علامہ حلبی نے کچھ واقعات جناب ابو طالب کے زمانے کے بڑے حیران کن لکھے ہیں۔ صحت کی ذمہ داری تو ان کے اوپر ہے، سیرت حلبیہ کے اندر موجود ہے، لیکن ان سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ میرے نبی کے معجزات تھے۔ تو جناب ابو طالب کی کفالت میں جب آپ تھے تو ابو طالب کہتے ہیں کہ مکہ سے تقریباً 8 میل دور عرفات کے قریب، وہاں ایک عرفات کے قریب ایک میلہ لگتا تھا ذی المجاز۔ میں اپنے اس بیٹے کو لے کر وہاں گیا، وہاں جب گیا تو مجھے پیاس لگی، اور شدید پیاس لگی، پانی نہیں ہے۔ میں نے پیاس کی شکایت تو نہیں کی، اپنے اس بیٹے کے سامنے اظہار کیا کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے۔ تو میرا یہ بیٹا محمد بھتیجا اپنی سواری سے اترا، اور روایت میں آتا ہے کہ پتھر کے اوپر یا زمین کے اوپر اپنی ایڑی رگڑی، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ چچا پیاس بجھا لو۔ میں نے پیاس بجھا لی، اور پھر میرے اس بیٹے نے پھر ایڑی رگڑی، اور زمین اسی طرح ہو گئی جس طرح ہوتی، بالکل خشک ہو گئی۔ یہ علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ آپ کے چچا زبیر، وہ آپ کو لے کر کفالت کے زمانے میں آپ کو لے کر یمن کی طرف جا رہے تھے، اور رستے میں ایک اونٹ تھا، بڑا سرکش اونٹ تھا، جو لوگوں کو اس رستے سے گزرنے نہیں دیتا، لوگ کھڑے ہو جاتے۔ اور جب یہ اس رستے کے اوپر پہنچے جناب زبیر اور محمد کریم، تو وہ اونٹ بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین کے اوپر رگڑنا شروع کر دیا۔ آپ اپنی سواری سے اترے اور اس اونٹ کے اوپر سوار ہو گئے، اس اونٹ نے آپ کو وادی پار کرا دیا، اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ تو جانوروں کے دماغ میں اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور پہچان اس انداز میں ڈال دی تھی کہ جانور بھی آپ کو پہچانتے تھے کہ یہ امام الانبیاء ہے۔ اور پھر واپسی کے اوپر، یمن سے واپسی کے اوپر، ایک وادی کے اندر سیلاب آیا ہوا تھا، اور بچپن میں میرا نبی کہتا ہے کہ آپ میرے پیچھے ہو چلیں اس سیلاب میں پہلے گزروں گا، تم پیچھے گزرنا۔ آپ گزرے اور پورے سیلاب سے گزرتے گئے، رستہ اللہ نے خشک کر دیا، جس طرح جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دریائے نیل کو خشک کر دیا تھا، اور لوگ گزر گئے۔ یہ علامہ حلبی نے یہ دوسرا واقعہ بھی آپ کے بچپن کے حالات میں لکھا ہے۔ یہ حیرت انگیز واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش آئے۔ اور پھر جناب ابو طالب کے ساتھ آپ نے 9 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں، اور 9 والی، بعض سیرت نگاروں نے 9 والی روایت کو ترجیح دی ہے، اور بعض نے 12 والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ 12 آپ کا بچپن تھا۔ جناب ابو طالب تجارت کے سفر سے ملک شام جا رہی ہیں، تجارتی غرض کے لیے، اور حضور نے کہا اونٹنی پکڑ کر کہ آپ، میری ماں بھی نہیں ہے اور میرا باپ بھی نہیں ہے، آپ مجھے کس سہارے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟
تو جب آپ کے اوپر غمگینی دیکھی نا تو جناب ابو طالب سے رہا نہ گیا کہ میں اپنے کہا ابو طالب کے یہ الفاظ ہیں خدا کی قسم آپ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے اور میں آپ کو زندگی بھر جدا بھی نہیں کر سکتا، میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ رستے میں ملک شام کے سفر میں جا رہے ہیں، یہ تجارتی سفر ہے، رستے میں ایک صومعہ آیا، عیسائی راہب کا عبادت خانہ آیا، وہاں سے گزرے اور جناب ابو طالب سے وہ راہب آپ کے چہرے کو دیکھ کر اور آپ کی مہر نبوت کو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ اس نے کہا، جناب ابو طالب نے جواب میں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، یہ شخص نبی ہے اور آخری نبی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ ہاں میرا بھتیجا ہے، اس کی پیدائش سے پہلے اس کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ تو پھر جناب ابو طالب نے پوچھا کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ تو اس راہب نے کہا نبی وہ ہوتا ہے جو آسمان کی خبریں لے کر زمین والوں کو بتایا کرتا ہے۔ یہ قرآن کس کہاں کی خبر ہے؟ جس کو سننے کے لیے آپ نہیں آتے نا، یہ آسمانوں سے آیا ہے اور اس کو جبریل امین لے کر آئے ہیں، محمد کریم کے قلب اطہر کے اوپر آیا ہے اور زبان اطہر محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے۔ زندگی بھر میں ایک مرتبہ بھی اس کتاب کا ختم نہ کیا جائے عربی میں اور اس کتاب کے مفہوم کو ایک مرتبہ سمجھنے کی کوشش نہ کیا جائے، رب کعبہ کی قسم اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی بے اعتنائی کیا ہو سکتی ہے خالق کائنات کے پیغام کے ساتھ کہ اس نے اتنا بڑا پیغام بھیجا ہے اور اس کا بندہ ہو کر محمد رسول اللہ کو امتی ہو کر ایک مرتبہ بھی الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، قرآن کا ترجمہ اور مفہوم پڑھنے کی کوشش نہ کرے، اس سے بڑی بدبختی اور رب کی رحمت سے اور زیادہ ٹکراوے کا کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک راہب کا واقعہ پیش آیا، پھر اس رستے میں دوسرا راہب ہے، دوسرے راہب نے بھی یہی بات پوچھی اور جناب آپ کے پہچان کر اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے راہب کی بات سنی کہ آپ نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ قادر ہے وہ جس کو چاہے نبی بنا دے۔ تو جناب ابو طالب نے بھی آپ کی بات کی تصدیق کی۔ تو یہ دو راہب رستے میں ملے تھے۔ اس کے علاوہ جتنی پیشن گوئیاں یہودی علماء کی تھی، عیسائی علماء کی تھی، کاہنوں کی تھی، نجومیوں کی تھی، آپ کی پیدائش سے پہلے ان تمام کو آپ پچھلے خطبات کو اٹھا کر سنیں، وہ تمام چیزیں آپ کے برابر سرابر آ رہی ہیں۔ اور پھر جب بصرہ شہر میں پہنچے، یہ بصرہ وہ شہر ہے جب آپ پیدا ہوئے تو ایک نور، جناب آمنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نکلا جس سے ملک بصرہ تک اونٹوں کی گردنیں چمکنے لگیں اور وہ نور کی روشنی وہاں تک پہنچی۔ یہ بصرہ وہ شہر ہے، وہاں عیسائیت کا سب سے بڑا راہب، عیسائیت کا سب سے بڑا عالم، جس کے اوپر عیسائیت کا علم ختم تھا، وہ عالم رہتا تھا جس کی کنیت بحیرہ تھی، سرجیس یا جرجیس، بحیرہ وہ رہتا تھا۔ یہ قافلہ جب بصرہ میں پہنچا تو بحیرہ کے واقعات جو اس نے دیکھے اور اس نے بیان کیے، میں وہ بیان کرتا ہوں انشاءاللہ آگے چل کر۔ تو بصرہ کے اس راہب نے اس پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا، دور سے وہ دیکھ رہا تھا، بحیرہ نے کھانا تیار کروایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ آج کھانا ہمارے پاس ہے۔ تو یہ قریش مکہ کا پورا قافلہ تھا تجارتی، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ آج سے پہلے تو ہم گزرتے تھے اور آپ نے ہمیں بلایا تک نہیں، اپنی خانقاہ سے باہر بھی کبھی نہیں ہے، آج کون سا ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے کہ پورے قافلے کی آپ دعوت کر رہے ہیں؟ تو بحیرہ نے کہا میں بتاتا ہوں تمہیں، کھانے کی دعوت دے دی اور کچھ روایت کو میں آگے پیچھے کر کے بیان کروں گا تاکہ تنتنا زیادہ پڑ جائے۔ تو کھانے کے اوپر جب دعوت دی تو سارے آ گئے اور جس کے لیے دعوت کی تھی وہ نہیں آیا۔ تو جناب بحیرہ پوچھتا ہے اس قافلے سے، قریش مکہ کا قافلہ،
ایک بچہ بھی تمہارے ساتھ میں نے دیکھا تھا وہ نہیں آیا. تو کسی نے کہا وہ سامان کی حفاظت کر رہا ہے درخت کے نیچے, اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ اونٹوں کو چرا رہا ہے. وہ بچہ سمجھ کر نا قافلے والوں نے آپ اونٹ چرائیں اور ہم حلوہ شلوہ کھا گیا, حالانکہ جات کا تھا پہلا حق کی. تو اس نے کہا خدا کی قسم وہ تو چھوڑنے کے لائق ہی نہ تھا. تو پھر کوئی قریشی بولا, اس نے کہا عبداللہ کا بیٹا رہ جائے. تو وہ اس سفر میں حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے. اس سفر میں ابو بکر بھی بچہ تھا. ابو بکر کو بھیجا گیا بلانے کے لیے, یا آپ کا چچا حارث بن عبد المطلب وہ بلانے کے لیے گیا؟ دو روایتیں. تو آپ کو جب بلایا گیا سخت کڑی دھوپ تھی, اس وقت آپ کے اوپر بادل کی ٹکڑی آ رہی تھی سایہ کرتے کرتے, اور بحیرہ نے کہا کہ دیکھ لو جس کو چھوڑ کے آیا تھے اس کی خدمت تو بادل کر رہا ہے, بادل چھتری کا کام کر رہا ہے. اور جب تم اس وادی میں اترے نا, خدا کی قسم میں نے دیکھا اس وادی کا کوئی پتھر اور کوئی درخت ایسا نہ تھا جو سجدے میں گرا پڑا ہو. کائنات کی باقی مخلوق نبی کے علاوہ کسی اور انسان کے آگے سجدہ نہیں کیا کرتی, ساری وادی سجدے میں گر گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو درخت کے سائے کے نیچے بالکل جگہ مکمل ہو گئی تھی, کوئی جگہ خالی باقی نہیں تھی. آپ سائے سے ہٹ کے بہ گئے نا, بچے تھے نا, آپ سائے کے ہٹ سے بہ گئے اور درخت نے اپنی ٹہنیاں ادھر جھکا لی جدھر محمد کریم بیٹھے تھے. تو بحیرہ نے پھر کہا اس درخت کو دیکھو جس کو چھوڑ کر آئے تھے وہ دھوپ میں بیٹھا, درخت کو گوارا نہ ہوا, درخت اس کے اوپر جھک پڑا اور اس کو سہارا دیا, اس کو سایہ فراہم کیا. کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد لوگ منتشر ہو گئے, کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا. انہیں کیا غرض تھی حضور کو؟ حضور کہتے ہیں مجھے ساتھ بٹھا لیا بحیرہ نے, میری آنکھوں کو دیکھا, میرے چہرے کو دیکھا, اور میری کمر کے پیچھے سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا اور اس کو چوما. اب قریش مکہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے سامنے عیسائی عالموں کی گواہیاں حضور کی نبوت کی موجود تھی. آپ کی پیدائش سے پہلے یہودی علماء کی بشارتیں موجود تھی, کاہنوں نجومیوں نے بھی خبر دی, لیکن آپ نے جب اعلان نبوت کیا تو یہ سارے مخالف ہو گئے. یہ ایڈا سوکھا مسئلہ نہیں, مسئلہ ہے توحید. یہ سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں. بادل بھی انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ سایہ کرتے ہوئے چلتا ہے, انہوں نے دیکھا کہ اونٹ بھی آپ کے قدموں میں سجدہ کر لیا کرتا ہے. لیکن اعلان نبوت کے بعد جب توحید کا اعلان ہوا تو وہ ماننے کے لیے تیار. تو مور نبوت کو چیما قریشی سرداروں نے کہا کہ محمد کی محبت تو اس عیسائی عالم بحیرہ کے دل میں گھر کر گئی ہے. تو حضور فرماتے ہیں پھر بحیرہ نے مجھ سے پوچھا, اس کو شاید کسی نے کہا ہوگا نا, کیونکہ اس وقت کا سچا مذہب عیسائی تھا. حضور کی بعثت کے بعد سچا مذہب, حضور کی بعثت کے بعد سچا مذہب تو محمد رسول اللہ کا ہے, اس سے پہلے عیسائی سچا مذہب تھا. اس نے قریش کے رواج کے مطابق حضور کو کہا میں لات اور عزا کی قسم تجھ کو دے کر کہتا ہوں کہ میں نے کچھ سے باتیں پوچھنی ہیں, وہ مجھے سچ سچ بتائے گا. میرے نبی نے کہا اللہ کی قسم دے کر بولو, خدا کی قسم لات اور عزا جیسے بتوں سے مجھے بڑی نفرت ہے. ابھی بچپن ہے, ابھی باختلاف روایت عمر 9 سال ہے یا 12 سال. تو پھر اس نے کہا ہاں میں تجھے خدا کی قسم دے کر. پھر اس نے مجھ سے پوچھا, سونے کے حالات پوچھے, سونے کی عادات پوچھی, کھانے کی عادات پوچھی, بس میری روزمرہ کی زندگی کے متعلق سوال کیے, میں بتاتا گیا. پھر اس نے جناب ابو طالب کو بلایا اور پوچھا یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے. بحیرہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے والد ہوں, اس کا والد زندہ نہیں ہو سکتا. تو ابو طالب نے کہا یہ جب ماں کے پیٹ میں تھے اس کا باپ انتقال کر گیا. تو بحیرہ نے کہا ہماری کتابوں میں آخری نبی کی یہی نشانی موجود ہے, وہ پیدا ہوگا تو یتیم پیدا ہوگا. اور پھر پوچھا اس کی ماں کا کیا ہوا؟
کہا ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. تو پھر اس نے کہا بحیرہ نے ہماری سابقہ کتابوں میں یہ نشانی بھی موجود ہے آخری نبی کے بچپن میں ماں کا انتقال بھی ہو جائے گا. اور پھر اس نے جناب ابو طالب کو کہا کہ اس بچے کی حفاظت کرو، رومی عیسائیوں کو پتہ چل گیا تو وہ اس بچے کو قتل کر دیں گے، آپ اس بچے کی پوری حفاظت کریں، یہ آخری نبی ہے. بحیرہ نے دوسری روایت میں آتا ہے کہ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ کی انگلی پکڑ کے کہتا ہے ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین. یہ سید العالمین عالمین کا سردار ہے، ھذا رسول رب العالمین یہ رب العالمین کا رسول ہے، یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین اللہ نے اس کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ابھی عمر 12 سال ایمان نے 12 سال ہے اور پورے قافلے کے ساتھ عیسائیت کا سب سے بڑا عالم گواہی دے رہا ہے ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین. لیکن جب آپ اعلان کرتے ہیں کوہ صفا کے اوپر 40 سال کی عمر کے اوپر ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اس دن پہلا پتھر اٹھا کے مارنے والا بدبخت اپنا سگا چچا ابو لہب تھا. اور سارے قریشی کیا ہو گئے؟ مخالف ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لو لعان کر دیا انہوں نے. یہ اتنا مسئلہ آسان نہیں ہے. اور توحید نبی بیان کرے، نبی کو پتھر لگے، مولوی بیان کرے اس کے گلے میں ہار ڈالے جائیں، فرق آپ خود ہی کر لیں. جب وہ توحید نہیں تھی یا یہ توحید نہیں تھی. کیوں بھائی؟ حضور تو زیادہ سونا کائنات ہی کوئی آیا. حضور سے زیادہ خطابت کسی کی اچھی ہو سکتی ہے، حضور سے زیادہ کسی کے الفاظ میں شفقت اور نرمی کا جذبہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا نبی اللہ کی خالص وحدانیت بیان کرے، جواب میں پتھر لگے، اور میرے جیسا مولوی بیان کرے تو پھولوں کی پتیاں نچھاور کر دیں. کوئی فرق تو ہے نا، کہیں تو ڈنڈی لگی ہے نا. یہ بڑا سخت مسئلہ ہے. تو یہ بحیرہ نے کہا. اس کے بعد جناب ابو طالب نے باختلاف روایت سفر کو مکمل کر کے اور اس بچے کو واپس کیا. اور جناب ابو طالب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ نبی ہے نا تو رب تعالیٰ نے جس کو نبی بنانا ہے کائنات کی کوئی قوت اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. اس واقعے کے بعد رومی عیسائیوں کے 7 آدمی اسی جگہ کے اوپر جہاں بحیرہ موجود تھا آئے اور ان سے بحیرہ نے پوچھا کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو. تو انہوں نے بتایا کہ آخری نبی نے اس موسم میں اس زمانے میں سفر کے تجارتی قافلے کے ساتھ سفر میں نکلنا تھا، ہم اس کی تلاش میں نکلے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے. تو بحیرہ نے اس کو کہا کہ تم بھی جانتے ہو کہ آخری نبی جس نے آنا ہے اس نے سفر کرنا ہے، تم اس کی قتل کے لیے نکلے ہو. بھلا یہ تو بتاؤ اللہ نے جس کو نبی بنا کر کائنات عالم میں متعارف کرانا ہے اس کا رستہ کون روک سکتا ہے جس کو اللہ نے روشن کرنا ہے. تو وہ بھی عیسائی تھے، سابقہ آسمانی کتابوں کو جانتے تھے. انہوں نے کہا بحیرہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم اپنے اس ارادے سے توبہ طائب ہوتے ہیں اور بالکل اس ارادے کو ترک کرتے ہیں، ہم اپنے وطن میں واپس بھی نہیں جائیں گے، آج کے بعد ہم تیری خانقاہ کے پاس ہی رہیں گے. اللہ نے آپ کی حفاظت کی، سب کچھ دکھایا گیا، لیکن جب مسئلے کا بیان ہوا تو لوگوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر. تو اللہ تعالی ہمیں حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے انشاءاللہ آگے ایک جنگ ہے حرب فجار، اس کی طرف ایک لمبا واقعہ ہے، وہاں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. کچھ اور باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں.